أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا، لوگوں نے کلمت اللہ کے لفظ پر جو مسیح کی نسبت آیا ہے سخت غلطی کھائی ہے اور مسیح کی کوئی خصوصیت سمجھی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر انسان جب نفسانی ظلمتوں اور گندگیوں اور تیرگیوں سے نکل آتا ہے اس وقت وہ کلمت اللہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کلمت اللہ ہے کیونکہ اس کے اندر روح ہے جس کا نام قرآن شریف میں امر ربی رکھا گیا ہے، لیکن انسان نادانی اور ناواقفی سے روح کی کچھ قدر نہ کرنے کے باعث اس کو انواع و اقسام کی سلاسل اور زنجیروں میں مقید کر دیتا ہے اور اس کی روشنی اور صفائی کو خطرناک تاریکیوں اور سیاہکاریوں کی وجہ سے اندھا اور سیاہ کر دیتا ہے اور اسے ایسا دھندلا بناتا ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا، لیکن جب توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی ناپاک اور تاریک زندگی کی چادر اتار دیتا ہے تو قلب منور ہونے لگتا ہے اور پھر اصل مبدا کی طرف رجوع ہوتا ہے، یہاں تک کہ تقویٰ کے انتہائی درجے پر پہنچ کر سارا میل کچال اتر کر پھر وہ کلمت اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک باریک علم اور معرفت کا نقطہ ہے، ہر شخص اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اس میں حقیقی معرفت اور سچی فراست جو ایمانی فراست کہلاتی ہے، جس کے ساتھ اللہ کا ایک نور ہوتا ہے جو اس کی ہر راہ میں رہنمائی کرتا ہے، پیدا ہو جائے بدوں اس کے انسان دھوکے سے بچ نہیں سکتا اور رسم و عادات کے طور پر کبھی کبھی نہیں بلکہ بسا اوقات سم قاتل پر خوش ہو جاتا ہے۔ پنجاب و ہندوستان کے سجادہ نشین اور گدیوں کے پیرزادے قوالوں کے گانے سے اور ہوا کے نعرے ہونے اور الٹے سیدھے لٹنے میں ہی اپنی معرفت اور کمال کا انتہا جانتے ہیں، اور ناواقف پیر پرست ان باتوں کو دیکھ کر اپنی روح کی تسلی اور اطمینان ان لوگوں کے پاس تلاش کرتے ہیں۔ مگر غور سے دیکھو کہ یہ لوگ اگر فریب نہیں دیتے تو اس میں شک نہیں ہے کہ فریب خوردہ ضرور ہیں، کیونکہ سچا رشتہ جو عبودیت اور الوہیت کے درمیان موجود ہے، جس کے حقیقی پیوند سے ایک نور اور روشنی نکلتی ہے اور ایسی لذت پیدا ہوتی ہے کہ دوسری لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کو ان قلابازیوں سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ ہم نہایت نیک نیتی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے، پوچھتے ہیں کہ اگر اس قسم کے مشغلے عبادت الہی اور معرفت الہی کا مجھے بن سکتے ہیں اور انسانی روح کے کمال کا باعث بن سکتے ہیں تو پھر بازیگروں کو معرفت کے معراج پر پہنچا ہوا سمجھنا چاہیے۔ اور انگریزوں نے تو ان کھیلوں اور کرتبوں میں اور بھی حیرت انگیز ترقیاں کی ہیں، اور باوجود ان ترقیوں کے ان کی معرفت خدا کی نسبت یا تو یہ ہے کہ وہ سرے سے ہی منکر اور دہریہ ہیں، اور اگر اقرار بھی کیا ہے تو یہ کہ ایک ناتوان اور بے کس انسان کو جو ایک عورت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا خدا بنا لیا، اور ایک خدا کو چھوڑ کر
3 خداؤں کے قائل ہوئے، جن میں سے ایک کو ملعون اور حاویہ میں 3 دن رہنے والا تجویز کیا۔ فرمایا اب اے دانش مندو سوچو، اور اے سلیم فطرت والو غور کرو کہ اگر اس الٹا سیدھا لٹکنے اور طبلہ اور سرنگی کے ذریعہ خدا کی معرفت اور انسانی کمال حاصل ہو سکتا تھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس فن میں دہریہ اور موجد انگریزوں کو جو قسم قسم کے باجے اور گانے کے سامان نکالتے ہیں، ایسے ہی ٹھوکر لگی کہ وہ خدا کے بالکل منکر یا تثلیث کے قائل ہو گئے، باوجود کہ دنیاوی امور میں ایجادات اور اختراعات میں ان کی عقلیں ترقی پذیر سمجھی جاتی ہیں۔ پھر اس پر اور بھی غور کرو اور سوچو کہ اگر یہی معرفت کا ذریعہ تھا تو تھیٹروں میں ناچنے والے اور اچھا ناچنے گانے والے سب اعلیٰ درجے کے صاحب دل اور صاحب کمال ماننے پڑیں گے۔ افسوس ان لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ خدا کی معرفت کیا ہوتی ہے اور انسانی کمال نام کس کا ہے۔ وہ شیطانی حصے کی شناخت نہیں کر سکے۔ انہوں نے صرف چند قطرے کے آنسوں کے بہا لینے اور 2-3 چیخیں مار دینا ہی روح کی تسلی اور اطمینان کا موجب سمجھ رکھا ہے۔ بسا اوقات انسان ناول پڑھتا ہے، جب اس کے کسی دردناک حصے پر پہنچتا ہے، باوصفے کے جانتا ہے کہ یہ ایک فرضی کہانی اور جھوٹا قصہ ہے، لیکن پھر بھی وہ ضبط نہیں کر سکتا اور بعض دفعہ چیخیں مار مار کر رو پڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض رونا اور چلانا بھی اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ میں نے سنا ہے کہ ملوک چغتائیہ کے عہد سلطنت میں بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو شرط لگا کر یقیناً رلا دیتے تھے اور ہنسا دیتے تھے، اور اب تو صریح یہ بات موجود ہے کہ طرح طرح کے ناول موجود ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کو پڑھ کر بے اختیار ہنسی آتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو پڑھ کر دل بے اختیار ہو کر درد مند ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کو یقیناً بناوٹی قصے اور فرضی کہانیاں جانتا ہے۔ فرمایا اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ انسان دھوکہ کھاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان نفسانی اغراض اور روحانی مطالب تمیز نہیں کرتا۔ جس قدر لوگ دنیا میں ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو علامات حقیقیہ سے بے نصیب ہیں۔ ان کے منہ سے معارف اور حقائق نہیں نکلتے، پھر رلا دیتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ حقائق اور معارف سے باہرور ہیں، جو عبودیت کے رنگ سے رنگین ہو کر الوہیت کے عظمت و جلال سے خائف اور ترساں ہو کر بولتے ہیں، بلکہ اس کی تہ میں وہی بات ہے جو میں نے ابھی ناولوں اور کہانیوں کے متعلق بیان کی ہے۔ وہ خود بھی نفس کی ہوا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یوں رونا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت اور اس کی خشیت کا غلبہ دل پر ہو اور اس میں ایک رقت اور گدازش پیدا ہو کر خدا کے لیے ایک قطرہ بھی آنکھ سے نکلے، تو وہ یقیناً دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ پس انسان ایسے دھوکہ نہ کھائے کہ میں بہت روتا ہوں، اس کا فائدہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ آنکھ دکھنے آ جائے گی اور یوں امراض چشم میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، ناز مت کر اپنے ایمان پر کہ یہ ایمان نہیں، اس کو ہیرا مت گھما کر ہے یہ سنگے کو حصار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔